أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احساس کے مقابلے میں زبان، دل یا اعزاز سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ حدیث میں ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کرے گئے، لیکن ان میں سے 3 فضائل جو بتانے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت فرما۔ الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنے شان و شیان اور جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتا۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی پہنچتی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسروں کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے فائدہ جو ہے یہ اعزاز کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابو عبداللہ بن محمد احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے 2 اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے 2 اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرح اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب الالیم۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور شاید میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی لا الہ الا هو والیہ المصیر۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔